کشمیری آج ایک قدم چلا ہے ملک کی طرف تو آپ کو 2 قدم چلنا پڑے. سرکار کو پورا دل کھول دینا چاہیے کشمیریوں کے. ہمارے تو 4 سینئر لیڈر وہاں تھے. اس میں ٹریڈرز ہیں، کاروبار کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہ بڑے گھبرائے. ہوم منسٹر صاحب سے اپیل کی کہ اس میں کہیں نہ کہیں آپ کو رکاوٹ کرنی پڑے. جان بچانے کے لیے اپنی جان دی. عادل یہ تو کرگل جیسا ثانیہ ہو گیا. جیسے واجپئی جی نے کہا تھا آپ دوست بدل سکتے ہو، ہمسائے کو نہیں بدل سکتے. انڈس واٹر ٹریٹی ہو یا شملہ ایگریمنٹ ہو. TNS کے اس خصوصی پروگرام میں آپ کو خیر مقدم ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا ہے. جو یہ جو حالیہ پہلگام سانحہ پیش آیا، تو کیا صورتحال آپ کو لگ رہا ہے اس وقت جو سچویشن ہے دونوں ملکوں کے ساتھ ساتھ، کس نظر سے دیکھتے ہیں اس چیز کو؟ نہیں، سانحہ بہت برا ہوا جس کا دکھ ہم سب کو ہے، اور اس کے بعد جو حالات بنے ہیں بہت ہی پیچیدہ ہے. جموں کشمیر میں لوگ اس وقت بہت خوف زدہ ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں. پورے ملک میں لوگ غم سے نہال ہیں. پورا یہ جو خطہ ہے اس وقت بہت ہی زیادہ ٹینشن میں ہے، کیونکہ جو ہمارے ملک اور پاکستان کے جو آپس میں اس کو تعلقات ہیں سب سے زیادہ اس وقت خراب ہیں. تو اس وجہ سے سارا ماحول تناؤ کا ہے اس وقت. تو یہ جو حال ہی میں آل پارٹی میٹنگ بلائی گئی تھی، کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے میڈم کا وہاں نہ ہونا یا شرکت نہ کرنا، کیا خاص؟ نہیں، ہمارے تو 4 سینئر لیڈر وہاں تھے، اس میٹنگ میں تھے. تو اس میں تو کوئی خاص، وہ تو کنڈولنس ہوا اس میں کہ ہم جی کنڈولنس کریں گے. تو وہ تو کوئی ایسی، اس میں تو کوئی ہمارے یہاں تو کوئی ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے، نہ یہاں کی سرکار کو نہ یہاں کی کہ ہم کوئی فیصلہ لے سکیں اس جموں کشمیر کے جو حالات ہیں ان کے حوالے سے. جیسے پکڑ وکڑ کا ماحول بہت زیادہ ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو پکڑا گیا ہے، اور پہلے شروع میں بہت سارے مکان جو ہے مسمار کیے گئے یا ڈپورٹ کیا جاتا ہے ان لوگوں کو جن کو 30 40 سال سے یہاں شادیاں ہوئی ہیں، بچے ہیں ان کے. تو اس معاملے میں تو یہاں کی سرکار کا کوئی اختیار نہیں ہے. تو وہ تو ایک حساب سے تعزیتی میٹنگ تھی. تو اس تعزیتی میٹنگ میں میرا جانا کوئی اتنا ضروری نہیں تھا. کوئی وہ اس کا کوئی ایسا نہیں تھا کہ مجھے ہی جانا ہے. تو ہماری پارٹی کی طرف سے 4 لوگوں نے اس میں شرکت کی. تو آپ نے ہوم منسٹر سے بھی بات کی ہے سانحہ کے ساتھ ساتھ باقی جو کشمیری باہر لوگ ہیں، چاہے اسٹوڈنٹ ہو جائے شال والے ہیں جو بھی ہیں؟ میرے خیال میں جب سے میں جب چیف منسٹر تھی تب میری بات ہوئی تھی ہوم منسٹر صاحب سے. تب سے لے کے بہت سارے معاملات ہوئے جموں کشمیر میں، بڑے اتار چڑھاؤ آ گئے، اور ذاتی طور پہ بھی مجھے کافی طریقے سے مطلب میرے ساتھ بھی بہت کچھ ہوا. پر میں نے آج تک کبھی ہوم منسٹر صاحب سے بات نہیں کی تھی. مگر پہلی بار جب میں نے سنا اور بتایا گیا مجھے کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں، طالب علم ہیں ملک کے الگ حصوں میں، ان کے ساتھ زیادتیاں نہ ہو جائیں، زیادتیاں ہو بھی رہی ہیں، اور جو ٹریڈرز ہیں کاروبار کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ بڑے گھبرائے ہوئے ہیں. تو میں نے اس لیے ہوم منسٹر صاحب سے بات کی. میں نے کہا آپ ہوم منسٹر ہیں ملک کے، اور کشمیریوں نے بہت ہی بڑھ چڑھ کے اس وقت ملک کا ساتھ دیا. ہڑتال کی، جو میں نے ہڑتال کی کال دی اس کا لوگوں نے رسپانس اچھا دیا، پروٹیسٹ کیے. تو ایسے میں جو کشمیری لوگ ہمارے بچے ہیں ملک کے اندر، ہمارے لوگ جو کاروباری ہیں، تو ان کو اچھی طرح ٹریٹ کیا جانا چاہیے. تو ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے. اور مجھے خوشی ہے کہ اس کے بعد جو معاملہ کسی نہ کسی حد تک تھم گیا، پر ابھی بھی بالکل ختم نہیں ہوا ہے. ابھی بھی دہرادون میں ہو، باقی جگہ ہمارے جو شال والے ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہیں. تو بات اسی وجہ سے بات ہوئی، اور میں نے دوبارہ بھی مطلب ان سے ریکویسٹ کی. اپنے بیان کے ذریعے میں نے ان کو بتایا کہ ایک تو یہ جو گھر جو مسمار کیے جاتے ہیں، ملیٹنٹ اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے بھاگ گیا ہے، تو اس کے گھر کے ساتھ آپ کئی گھر توڑ دیتے ہو. کسی کے گھر میں شادی ہوتی ہے، بیچارہ غریب ہوتا ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ گھر توڑ دیتے ہو. ایک گھر کے ساتھ سارے گھر توڑ دیتے ہو، یہ تو غلط ہے. اور جو پاکستان سے یہاں آئے ہیں، جنہوں نے یہاں شادیاں کی ہیں 20 سال 30 سال کے، ان کے بچے ہیں، تو آج آپ ان کو بولتے ہو کہ آپ پاکستان واپس چلے جاؤ. تو میں نے کہیں نہ کہیں یہ اسٹیٹمنٹ دیا جس میں میں نے ہوم منسٹر صاحب سے اپیل کی کہ اس میں کہیں نہ کہیں آپ کو رکاوٹ کرنی پڑے گی. کیونکہ اگر کشمیری آج ایک قدم چلا ہے ملک کی طرف تو آپ کو 2 قدم چلنا پڑے گا. اس قسم کے جو ایکشنز ہے اس سے کشمیری دور ہو جاتا ہے. تو کیا رسپانس تھا ہوم منسٹر کا؟ نہیں، رسپانس ٹھیک تھا. ایک تو میں نے سنا کہ جو مکانوں کو
مسمار کر رہے تھے اس میں کوئی نہ کوئی چینج آیا، اس میں کمی آ گئی ہے، اور اس کے بعد جو باہر بھی ہمارے اسٹوڈنٹس وغیرہ ہیں، ہمارے لوگ ہیں، اس میں بھی اوور آل جو ہے نرمی آئی ہے، حالانکہ ابھی بھی کہیں کہیں جگہ یہ حادثات ہوتے ہیں، پر کچھ نہ کچھ ایکشن ہوا۔ اب میں امید کرتی ہوں جو یہاں لوگ بہت سال پہلے پاکستان آئے ہیں، عورتیں آئی ہیں، ان کے بچے ہیں، آج کئی بیوہ ہیں، تو اس میں بھی میں امید کرتی ہوں کہ ہوم منسٹر صاحب انٹروین کر کے اس کو کہیں نہ کہیں روک لگائیں گے اس پہ۔ تو آپ خود چیف منسٹر رہ چکے ہیں جموں کشمیر کے، آپ نے سچویشن دیکھی ہے، تو آپ نے جو حال ہی اس پہلگام سانحہ کے بعد قاضی گنڈ سے ٹنگڈار، یعنی جگہ جگہ بلا امتیاز ہر ایک انسان نکلا، تو کس نظر سے دیکھ رہے نہیں، تھے؟ دیکھیے میں سمجھتی ہوں کہ کشمیری جو ہے بحثیت اس کی جو نیچر ہے وہ بہت ہی امن پسند ہے۔ پہلے بھی وہ وائلنس نہیں چاہتا تھا، پر ایک ایسی سچویشن بنی جہاں وہ وائلنس کے بیچ میں پھنسا، کئی بندوقوں کے بیچ میں پھنس گیا۔ تو جب پہلگام کا سانحہ ہوا تو اس کو بہت زیادہ افسوس اور بہت دکھ ہوا، اور اس نے سوچا کہ اب بہت ہو گیا، سڑکوں پہ آیا، ہڑتال کی، ہر جگہ ہڑتال کی۔ تو وہ بتانا چاہتا تھا لوگوں کو، ملیٹنٹس کو، کہ ہم آپ کے اس دہشت گردی کے ساتھ نہیں ہیں، ہم یہ نہیں چاہتے ہیں، ایسا ہونا چاہیے، اور خاص کر ہم میزبان ہیں، وزٹر ہمارے مہمان ہیں، تو ان کے ساتھ ایسا ہوا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، بہت برا ہوا، جس کے لیے میں نے معافی بھی مانگی، اور شاید سب سے پہلے میں نے معافی مانگی، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ثانیہ جو ہے، پہلے ہی کشمیری پنڈت یہاں سے چلے گئے تو کشمیریوں پہ الزام لگتا ہے کہ آپ نے کشمیری پنڈتوں کو نہیں بچایا، تو آج یہ ٹورسٹ اس طرح اس وائلنس کا شکار ہو گئے، تو اس لیے کشمیریوں نے بڑھ چڑھ کے سامنے آئے، خون دیا، جان بچانے کے لیے اپنی جان دی۔ عادل شاہ نے اپنی پیٹھ کے اوپر جو زخمی ہیں ان کو ہسپتال پہنچے، جو کر سکتے تھے، فری میں ٹیکسیاں دی، آٹو میں لے کے گئے، جو ہو سکتا تھا ان نے کر لیا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک موقع ہے مرکزی سرکار کے لیے کہ کشمیری نے آج اپنا کہیں نہ کہیں دل کا چھوٹا سا دریچہ کھول دیا ہے۔ تو اب میں سمجھتی ہوں کہ ملک کو، لوگوں کو، خاص کر سرکار کو پورا دل کھول دینا چاہیے کشمیریوں کے لیے۔ تو میڈم، پارٹی کا موقف تھا یا پارٹی کا نعرہ تھا، مفتی صاحب کا بھی نعرہ تھا، آپ بھی بول رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ گولی سے نہیں بولی سے بات بنے گی، تو جو سچویشن بن رہی ہے تو کیا کہیں گے آپ اس وقت؟ تو اسلم صاحب، آپ نے پہلی بار یہ سچویشن دیکھی ہے کیا ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات میں؟ پہلی بار تو نہیں ہو رہا ہے یہ، تو کرگل جیسا سانحہ ہو گیا جب واجپئی جی بس لے کے گئے، کرگل جیسی جنگ ہو گئی، پارلیمنٹ میں حملہ ہو گیا، 26/11 ہو گیا، مگر یہ تو اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں دونوں ملکوں کے ریلیشنز میں۔ ہمسایہ ہیں، جیسے واجپئی جی نے کہا تھا، آپ دوست بدل سکتے ہو، ہمسایہ کو نہیں بدل سکتے ہو، تو یہ تو ہمسایہ رہے گا نا، یہ تو اس کو تو آپ جغرافی کو تو نہیں چینج کر سکتے ہو، نہ ہی آپ ہسٹری بدل سکتے ہو، مگر فیوچر کے لیے آپ کچھ اور کر سکتے ہو۔ مجھے لگتا ہے یہ ایک ٹیمپری فیز ہے، یہ آنے جانے والی بات ہے، تو یہ وقت نہیں رہے گا۔ حالانکہ اس وقت بہت خوف ہے، بہت ڈر ہے، بہت تذبذب ہے لوگوں میں، پھونک پھونک کے ہم کشمیریوں کو اس وقت قدم رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کون سی بات کریں، کیسی بات کریں، کیونکہ بڑا نازک مرحلے پہ ہم لوگ ہیں۔ تو مجھے نہیں لگتا یہ معاملہ ایسا رہے گا، آگے چل کے سچویشن دوسری ہو سکتی، یہ حالات تو نہیں رہیں گے۔ میں نے کہا کہ یہ تو ہوا ہے، کئی جنگیں ہوئی ہیں، اور انڈس واٹر ٹریٹی ہو یا شملہ ایگریمنٹ ہو، ان جنگوں کے باوجود وہ قائم رہے، اور آج پہلی بار اس پہ جو ہے دونوں ملکوں نے اس پہ ایکشن لیا ہے، جو میں سمجھتی ہوں کہ ٹھیک نہیں ہوا، اچھا نہیں ہوا۔ یہ اس سے وہ کہتے ہیں نا، پینڈورا باکس کھل جاتا ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، ہو گیا بدقسمتی سے، پر چونکہ ملک کے اندر بہت غصہ ہے، بہت لوگ جذباتی ہو رہے ہیں، تو کچھ نہ کچھ تو گورنمنٹ آف انڈیا کو اس وقت کرنا پڑا، تاکہ تھوڑا سا لوگوں کو لگے کہ نہیں کچھ ہو رہا ہے۔